بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها والآخرة إلى بقائها الحمد لله على نعمة كلها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد يا أبا عبد الله صلوات خداوند تعالیٰ کی شاکر ہیں نعمت اسلام پر نعمت ولایت محمد و آل محمد پر اس کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ عمر میں اتنی گنجائش عطا فرمائی کہ 1437 ہجری قمری کے محرم الحرام کے عشرہ اول میں ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں خون شہداء کے ساتھ میثاق اور عہد کر سکیں اور نہایتاً ان 10 دنوں میں ہم سب کی کوشش یہ ہو کہ اپنی روح کو امام حسین علیہ السلام کے حضور تسلیم کریں اپنی روح کو امام کی نورانی روح کے ساتھ متصل کریں عرض کیا ہے کہ گزشتہ راتوں میں بھی کہ ان 10 راتوں کا اہم مقصد یہی ہے باقی تمام چیزیں وسیلے ہیں ان مجالس میں بعض اوقات اخلاقی گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات تاریخ بیان ہوتی ہے مصائب بیان ہوتے ہیں ماتم ہوتا ہے گریہ ہوتا ہے بعض اوقات معرفت توحیدی کلامی مباحث بیان ہوتے ہیں ایک رکشہ جس کا نمبر ہے LEU 4558 یہ کچھ مشکوک گاڑی ہے اس میں کتے گھس رہے ہیں لہذا آپ اس کو وہاں دیکھ کر اس کو ہٹا لیں LEU 4558 رکشہ ہے اس کو وہاں سے ہٹا لیا جائے یہ مشکوک ہے صلوات پڑھیے صلوات پڑھے ایک مرتبہ جس طرح سے عرض کیا تھا کہ ثقلین میں ایک ثقل اکبر ہے قرآن کریم اور قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے اہل بیت کا موضوع بھی ہدایت ہے
قرآن سے متعلق کہا گیا کہ 70 بحر ہیں اس قرآن کے. تو آیا اہل بیت علیہ السلام بس اتنے ہی ساتھی ہیں کہ آپ نے امام کو بڑے آسانی سے پہچان لیا. کتاب پڑھ کے، ایک اشراف سن کے آپ کو سمجھ آ گئی کہ اہل بیت قرآن کے لیے 70 ہوں اور اہل بیت کے لیے ایک بھی نہ ہو. لیکن اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے گرچہ وہی مقدمات چاہیے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کے لیے ظاہری طہارت کافی ہے. آپ کے پاس ظاہری طہارت ہے، گرچہ اگر جو ہے وہ اثر اس کا لینا ہے تو پھر متقی ہونا لازمی ہے. متقی کا مطلب ہے کہ طہارت فکر بھی ہے، طہارت روح بھی ہے، طہارت نفس بھی ہے، خصوصاً طہارت قلب ہے. کہ اگر جو ہے یہ طہارتیں نہ ہوں تو انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. نہ صرف سمجھ نہیں سکتا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو کچھ قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ہو بہو اہل بیت کے لیے بھی ہے. یعنی بغیر طہارت کے اگر اہل بیت کی طرف ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے نقصان. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر سننے والا ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، نیت ہی یہ ہے کہ میں تو صرف ثواب کے لیے آیا ہوں، مجھے ہدایت سے کیا غرض، اب آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ یعنی جو مسئلہ ہے اتنا ہی سادہ ہے؟ نہیں. رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، بڑی اوتھینٹک حدیث ہے کہ کتنے ہی قاری قرآن ہیں کہ ان قاری قرآن کو خود قرآن ان کے پڑھتے وقت لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ وہ پڑھ رہا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، خود ظالم ہے. کس طرح ظالم ہے؟ آیا قتل کر کے آیا ہے، یا مثال کے طور پہ ابھی جو ہے قبضہ گروپ میں سے ابھی کسی کا، یا ڈاکو ہے؟ نہیں، ظلم بڑے بڑے عجیب قسم کے ظلم ہے. سب سے پہلا اور ابتدائی ظلم خود اپنے نفس کے اوپر کر رہا ہے. اگر میرا جسم ہے، میں جو مرضی کروں، جتنا مرضی بھروں، جتنا مرضی سوؤں، مثال کے طور پر نیند جتنی مرضی کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں ہوں، رب نے مجھے پیدا کر دیا، ختم اس کی ذمہ داری. اب میری ذمہ داری، میں اپنے عقل و شعور اور اپنی زبان اور اپنی چالاکی سے پیسہ اور رزق کماتا ہوں. اس لیے کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے میرے اوپر. ظالم ہے، ظالم ہے. جتنا مرضی پروفٹ کمانا چاہو کما سکتے. نہیں، آپ کی دین میں حدود ہیں، 2 برابر 3 برابر، نہ کہ 100 برابر. خدا نے کر کے دکھایا. پرابلم کہاں سے کریٹ ہوئی ہے؟ بہت جلدی یہاں سے گزر جاؤں گا. پرابلم یہاں سے کریٹ ہوئی ہے، اہل بیت کو صرف ستائش کے لیے دیکھا گیا ہے. بس ان کی ستائش ہو، ان کی تعریف ہو، ان کو دیکھو، حظ کرو، خوش ہو جاؤ، بس. باقی زندگی تم نے خود گزارنی ہے. یہ تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. حالانکہ اگر نمونہ عمل نہیں ہے تو پھر ان کے وجود کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو حسبنا کتاب اللہ بہت اچھی بات ہے. پھر تو بالکل صحیح کہا، حسبنا کتاب اللہ. اب رسول کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مکمل ہو گیا، رسول نے بس قرآن ہی تو بیان کرنا تھا، باقی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. آیت نمبر 21 سورہ احزاب کی کہ وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ضرورت ہی نہیں ہے. اسوہ حسنہ کی کیا ضرورت ہے؟ نکال دیں ان آیات کو. جو اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، جو نمونہ عمل کی بات کرتے ہیں، زندگی تو ہم نے اپنی عقل سے گزارنی ہے، اپنی سمجھ سے، اپنی مرضی سے. میں جو مرضی جاب اختیار کروں، کوئی پابندی نہیں ہے میرے اوپر. اور پھر اگر یہ جو غلط منطق جو کہ کربلا میں بھی مخالفین کے ذہن میں تھی، ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لینا. کس کو توبہ کی فرصت ملی؟ یا توبہ کر سکتا تھا، یا یہ اگر کر بھی لے وہ توبہ قبول کرے گا؟ کیا ظالم ہے خدا؟
عادل ہے، بنیادی ترین صفت اس کی ہے میں عادل ہوں، میں رائے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. شخص رسول خدا کے پاس آیا، گفتگو کر رہا، صلوات پڑھیے محمد. یا رسول اللہ توحید کیا ہے، یا رسول اللہ معاد کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ یقین کیا ہے. بحث ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. کہا نہیں، مجھے مطمئن نہیں کیا یا رسول اللہ. چلے یہ ایک بات بتا دیں، کوئی ایک قرآن کی آیت سناتے رسول خدا. سنو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یا رسول اللہ صبر کر، کافی سمجھ گیا، سب کچھ سمجھ آ گیا، ایمان بھی سمجھ آ گیا، یقین بھی سمجھ آ گیا، توحید بھی سمجھ آ گئی، سب سمجھ آ گیا. رائے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے گا، اس کا عمل جو ہے اس کو نظر آئے گا، دیکھے گا. یرا دیکھے گا، کہاں دیکھے گا؟ یہاں دیکھے گا. اسی دنیا میں اپنے عمل کا اثر ضرور دیکھے گا، پھر جائے گا. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے ہو رہی ہے. اور دنیا کیا مقدمہ آخرت نہیں ہے. اور پرابلم ہی ساری یہاں سے کریٹ ہوئی تھی. ایک پرابلم یہ تھی کہ شخص اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے میں بھی جانوروں کی طرح ایک جانور ہوں، جس نے جو ہے جس کو بس صرف یہ کہ تھوڑی سی عقل دے دی گئی ہے. روح کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے یہاں. جو مادیات میں ہے وہ روح کو کچھ بھی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرست جو ہے، مٹیریلسٹ جو ہے، وہ کہتا ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا وہ وجود ہی نہیں رکھتی. حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں. دن میں سینکڑوں چیزوں کو یہ خود کر رہا ہوتا ہے، فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو، بات کر رہے ہو، تمہیں تو آواز آ رہی، دیکھ تو نہیں رہے ہو. لیکن تمہیں یقین ہے نمبر سے میں نے کہا اس کا فون ہے. کیسے پتا تمہیں؟ نمبر بتا رہا ہے. بہت ساری چیزیں. کسی کے رونے کی آواز آتی ہے فوراً بھاگتے ہیں، دھماکے کی آواز ہوتی ہے فوراً زمین پہ گر جاتے. کیوں گر رہے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیسی آواز؟ دھماکہ نہیں تھا، موسیقی تھی. اور کئی دفعہ موسیقی ہوتی ہے. آج کل موسیقیاں بھی ماشاءاللہ ایسی ہیں. شہر میں گزرتے ہوئے لگتا ہے دھماکہ ہو گیا ہوا. یہ کیوں اتنے بے عقل ہو گئے ہیں؟ یا واقعی بے عقل ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو بے عقل بنایا ہوا ہے. کیوں؟ یہ وہی بڑی پرانی ٹیکٹک ہے، خرگوش والی، کبوتر والی. بلی جب حملہ کرنے لگتی ہے آخری حربہ پتہ کیا؟ آگے بڑھ. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹکڑے ہو رہے ہیں. نہیں کچھ نہیں ہوا، مجھے تو نظر نہیں آ رہی. کیا ہوا؟ ختم ہو. آنکھیں بند کی ہوئی تھی، انہوں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور یہ بہت بڑی لاٹ ہے، بہت بڑی کمیونٹی ہے. قطع نظر سے، عقیدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بنیادی فطری بات ہو رہی ہے، عقل کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ عقیدے کی ابھی بات ہی نہیں آئی. عقیدہ تو مزید آ کے ریفرنس دیتا ہے اور اوتھینٹسٹی دیتا ہے اس کو کہ جو تمہاری عقل کہہ رہی ہے میں تائید کرتا ہوں اس کی. دین تو اس طرح ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. شریعت بھی وہی کہتی ہے. جو عقل کہہ رہی ہے شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور شریعت جو کہہ رہی ہے عقل اس کی تائید کرتی ہے. البتہ کون سی عقل؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. عقل سالم جو کہ قلب سلیم سے نکلی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر اخلاق نہیں ہوگا، اگر ادب نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں قتل ہوتے ہیں سب غیرت کے نام پہ. قتل جو ہے جس قدر جو ہے وہ بھیانک چیز ہے، غیرت کے نام پہ قتل. معمولی سے جھگڑوں کے اوپر کہ جس کی کوئی عقلی جو ہے وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. طلاقیں آپ دیکھیں کتنی ہوتی ہیں. میجورٹی طلاقیں غیر شرعی ہیں. طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے، بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. کیونکہ جو زندگی میں سب سے اہم آئٹم ہے وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے پیسہ. بس مادیات، پیسہ. حتیٰ وہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ اس میں گرفتار ہوتے ہیں. جب جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا لعنت ہے جہیز کی. اب جب خود باپ بنتا ہے، 3-4 بیٹے، ہاں 3-4 بہویں جہیز لے کے. جہیز اچھی چیز نہیں ہے لیکن تھوڑی سی تو لانی چاہیے، گفٹ تو ساتھ لانا چاہیے. بالکل خالی ہاتھ تو نہ ہے نا. کیا
ایج کے ساتھ جو ہے وہ عقل بھی فارغ ہو جاتی ہے، تو بڑھنی چاہیے تھی، عمر کے ساتھ اور بڑھنی چاہیے تھی، ختم کیسے ہو گئی؟ پختہ ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ بیس خراب ہے، روٹس خراب ہے، جڑ سے مسئلہ خراب ہے، قلب پہ کام ہی نہیں کیا۔ اخلاق کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کافی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک قلب ہے سب کانشیس، ایک عقل ہے کانشیس۔ آج کل کے علماء کہتے ہیں 95% آپ کی عقل یعنی سب کانشیس کے اختیار میں ہے، صرف 5% وہ ہے جس کے لیے میں اور آپ اپنے بچوں کو 3.5 سال سے لے کے تقریباً 25 سال تک جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ یہ 5% کو صحیح استعمال کر سکیں۔ ہماری حماقت کی حالت دیکھیں، اور جو 95% ہمارے پاس انٹیکٹ پرفیکٹ وہ چیز جو کہ خداوند تعالیٰ نے بنائی ہے، خالق نے خود بنا کے جو سسٹم ہمارے اندر ڈالا ہے اس میں توجہ نہیں دیتے۔ وہ کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ 5% یا 95%؟ 95% سب کانشیس قلب آپ کی عادتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر چیز، گفتگو کا طریقہ، اس کا آداب کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی مہارت نہیں چاہیے۔ ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پریکٹس ہے اور تکرار ہے۔ تکرار کیسے قرآن کو حفظ کرتے ہیں؟ تکرار کے ساتھ۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایک آیت کو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مرتبہ پڑھیں گے، حفظ ہو جائے گی۔ کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے سب کانشیس کو اس طرح سے ٹرین کر لیے ہیں کہ اس میں البتہ بعض چیزیں جو ہیں وہ انہیریٹ بھی ہوتی ہیں، خدا جو ہے خاندان کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ بالآخر جو ہے جس والدین نے حلال حرام کا خیال رکھا ہے اور جس نے نہیں رکھا ہے، الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا جو هل یستوی، آیا یہ برابر ہیں؟ وہ جس نے پاک اور طاہر خاندان رکھا ہے، جس نے جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی زندگی میں کنٹرول رکھا ہے، جس کی زندگی میں خدا حاکم ہے، حکومت خدا کی ہے، جس گھر میں اس کو غصہ ہے وہ پی جاتا ہے۔ کیوں؟ میں حاکم نہیں ہوں، وہ حاکم ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں مملوک ہوں۔ مالک یوم الدین سے اس نے یہ سیکھا ہے، مالک یوم الدین یعنی ہر چیز ملکیت ہے، وہ مالک ہے، پھر مجھے کیا پریشانی ہے؟ وہ مالک ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا، وہ مالک ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو زیادہ فکر ہے، پیدا ہوئے آپ کو فکر پڑ گئی، خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، اس کو زیادہ فکر ہے۔ اس نے گندم کا دانے بنوانے ہیں، جو روٹی بنے گی یہ کھائے گی، اس نے کرنا ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو چند ایک کام کرنے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے، آپ کو حرکت کرنی ہے، برکت اس نے دینی ہے۔ ہم سوچ سمجھ ہم نہیں کرنا ہے، بس چلاکی کرو، زیادہ لو، 100 روپیہ کرائے 200 لو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے 100 کے ساتھ، نہیں حل نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ اگر تم نے نہ لیے تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ نہ دیا کہ 100 بھی نہ دے، نہیں ہے آپ کے پاس نہ دے، کہیں صدقہ ڈال دیجیے گا۔ ہیں ایسے لوگ اسی شہر میں میرے ساتھ پیش آئے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ آپ کو رکشے میں بیٹھنے کا اتفاق، میں بہت بیٹھتا ہوں رکشے میں اور لطف بھی آتا ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہوں۔ بڑے عجیب عجیب عقیدے والے لوگ ملتے ہیں، کبھی طے کر رہے ہوتے ہیں، طے کرنا ایک اچھی سنت ہے، طے کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہ بھی دیے نا کوئی بات نہیں، زیادہ دور نہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں سے میری جیب میں آ ہی جائے گا۔ اگر یہ ہے تو احسن، اگر یہ ہمارا معاشرہ ہے تو احسن۔ یہ ایمان، وہ ہے رازق، میں رازق نہیں ہوں۔ حرکت کرو، صرف حرکت کرو، ہر ایکشن تمہارا لازمی ہے، بیٹھے نہ رہو، حرکت کرو، کسی بھی طرح حرکت کرو۔ جی بہت اچھی پے مل رہی ہو وہاں پہ جاب کروں یا چھوٹی پے پہ، میں کہوں گا کہ ایسی جگہ جاب کرو جس کے ساتھ بیلنس رکھ سکو، خالق بھی راضی ہو، اتنا ٹائم۔ یہ ساری فطرت کی باتیں تھی۔ فطرت کیا ہے؟ بنانے والے نے فطرت بنائی کیسے ہے؟ کیا فطرت؟
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آج کی دنیا فطرت پہ بات کر رہی ہے، اب کرنی شروع کرتی ہے. پھنس گئے ہیں بالکل، جو ہے ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے، کچھ آگے جو ہے وہ سجائی نہیں دیتا. تیسری نسل چوتھی نسل نے تباہیاں مچا دی ہیں. جو کارپوریٹس بڑی بڑی بنی تھیں، جو کارپوریشنز بنائی گئی تھیں، کیپٹلزم جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکا ہے. جتنا جو ہے وہ قرضے دیے جا سکتے تھے دے دیے، واپس نہیں آئے. جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئے، بینک جو ہے وہ دیوالیہ نکل گیا. کیا کریں؟ ڈیڈ اینڈ ہے، کیا کریں؟ اب کیا راستہ ہے؟ اب جب ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے ہیں نا، اب ان کو خیال آیا ہے یہ تو راستہ ہی غلط تھا. پہلے کہا جی قانون میں لکھ دو پرسوٹ آف پلیزر، ہر شخص جو ہے وہ عیش کرے. قانون میں لکھ دیا، اس امریکہ کے جو ہے وہ لکھ دیا کانسٹیٹیوشن میں کہ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ عیش کر سکتا ہے. پرسوٹ آف پلیزر، کماؤ اکیلے، اپنے لیے کمانا، صرف اکیلی اپنی فکر کرو، صرف اپنے گھر کی فکر کرو، ہمسائے کو چھوڑ دو. اب آہستہ آہستہ اخلاق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیے. یہ تو غلط ہو گیا سارا کچھ. سکون کدھر گیا جس کی ہم تلاش میں تھے؟ ہم نے تو پیسہ اس لیے زیادہ کمایا تھا تاکہ سکون ملے. پتا چلا پیسہ زیادہ آنے کی وجہ سے پہلی چیز جو گئی وہ سکون تھا. اب جو ہے وہ میں نے اپنی انڈسٹریلسٹ اپنی زندگی میں دیکھے. ایک انڈسٹریلسٹ کے پاس ہم گئے ڈونیشن لینے کے لیے، 2 افراد تھے ہم. اب کہاں کا واقعہ نہ پوچھیے گا، نہیں بتائیے کہاں کا. نہیں، یہ ساری دنیا میں ہو سکتا ہے، وہاں ہوا ہے کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. دوپہر کا وقت ہو گیا، نہیں آپ کھانا کھا کے جائیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہم ہاتھ دھونے کے لیے، جو بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، خود ہاتھ دھونے گئے. ٹرے آئی، ٹرے میں ڈش تھی چاولوں کی اور 2 پلیٹیں تھی، 2 چمچ تھے چاول کھانے والے، 2 کانٹے تھے. ہم نے کہا، اور 1 سالاد کی پلیٹ تھی بڑی سی، مگر کانٹے 3 تھے. ہم نے کہا یار بڑا ہی کنجوس آدمی ہے، اس نے تو کچھ نہیں دینا. تو پلیٹیں ہی 2 منگوائی ہیں، ظاہر ہے 1 اپنے لیے ہے، 1 ہم دونوں کے لیے ہے. آدھا آدھا کر کے کھاؤ. چمچ بھی ہے یار، 2 چمچ اور ایکسٹرا منگوا لیتے. ہم یہی سوچے تھے، ہم نے کہا بہتر طریقہ یہ ہے بجائے اس کی کہ ہم پلیٹوں پہ آپس میں لڑتے رہیں، بہتر ہے ہم ہاتھ دھونے کے لیے جائیں. پیچھے سے وہ خود سیٹ کر لے گا. اور ہم اٹھ کے گئے، ہاتھ دھو کے واپس آ کے بیٹھے. دونوں طالب علم تھے، آ کے بیٹھ گئے. دیکھا کہ پلیٹیں وہ ہماری کرسیوں کے سامنے، ہمارے سامنے، وہ چمچ کانٹے بھی ہمارے سامنے، اپنے سامنے سالاد کی پوری پلیٹ رکھ لی. اتنا بھی نہیں، آپ شریک ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. خیر وہ انہوں نے کہا نہیں میں چاول نہیں کھا سکتا ہوں، ڈائبٹیز ہے. گوشت نہیں کھا سکتا ہوں، ہارٹ کی پرابلم ہے. کیا کھائیں گے؟ جی یہ سبز پتے صرف کھا سکتا ہوں. اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. خدا تیرا شکر ہے کہ مہینہ چڑھتا ہے تو 5 تاریخ کو ہم اگلی تنخواہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کب ملے گی. 5 تاریخ ہے. ہم نے کہا الحمدللہ تو بڑی اچھی زندگی ہے. چاول نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، چائے آئی پھیکی چائے پی لی. ہم نے جو ہے ان کے حصے کی چینی بھی ڈال دی. چائے تو ہے ہی چینی کے. پھر کس لیے اتنا کما رہے ہو؟ تاکہ جب مر گئے تو پیچھے نسلیں جو ہیں آپس میں گریبان چاک کریں، لڑیں ایک ایک حصے کے اوپر. اور یہ ہوتا ہے اور آپ سب نے دیکھا ہے بہت. ہم تقریباً سب اسی میں سے گزرے ہیں. میں اسی لیے اپنے والدین کو کہ البتہ ویسے بھی جو ہم سے اوپر والی نسل ہے اس نے کچھ چھوڑا نہیں، بیچ دیا، لیکن جو ہے میں کہتا ہوں خدا را کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائیے گا. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کا گھر، زمینیں ساری اپنی زندگی میں کمیٹہ امداد امام خمینی کو وقف کر دی. کہا کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، بنیاد مستضعفین کو دے دی، یہ مستضعفین لوگوں کے لیے. بچے تھے، بیٹا موجود ہے، وارث موجود ہیں، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے. کرائے کا مکان تھا بس سلام. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں یہ صرف جو ہے وہ نفرت لے کے آئے گا، یہ صرف جو ہے وہ محبت کو تقسیم کر دے گا. اہل بیت میں سے کوئی بھی غریب نہیں تھا، یاد رکھیے گا.
کوئی بھی غریب نہیں تھا. جن کے بارے امیر المومنین غنی ترین شخص تھے. آپ کو پتہ ہے دن میں جو ہے وہ کتنے کنویں کھودنا, 300 درخت کھجور کے تو اوسطاً لگاتے تھے. اور دنیا اور آخرت کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ ہر درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں. کون کہتا ہے دنیا اور آخرت کو جمع نہیں کیا جا سکتا؟ شیطان کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو جمع نہیں کیا جا سکتا, صرف شیطان کہتا ہے. اور ابھی تم نماز پڑھنے چلے گے نا جماعت میں, پیچھے سے وہ گاہک آئے گا وہ جو سب کچھ خرید کے لے جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ آپ کہتے ہیں ہاں نماز تھوڑی دیر سے بھی پڑھی جا سکتی. اتنی دیر کرواتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ابھی آپ نے ظہرین نہیں پڑھی. ابھی بھی نہ جانا, ابھی تو لوگ جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے, ابھی تو آئیں گے. میں پرچون والی دکان کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو اور زیادہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ٹائم دیکھیں, ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. میں تو پرچون والے کی بیچارے کی بات کر رہا ہوں, جس نے جو چند ٹافیاں بیچنی ہے اور 1-2 بوتلیں بیچنی ہے. وہ یہ تما جو ہے اس قدر خطرناک چیز ہے, یہ ہرس اس قدر خطرناک چیز ہے. تما کوئی خلاف فطرت ہے. خدا تعالیٰ نے تم آپ کو خلق کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ, میں نے 4 یا 5 مقامات میں سے 4 میں بندے کا رزق اس سے پہلے بندوبست کیا ہے. کب؟ اب یہ نطفہ تھا, بالاخر نطفہ ایک کیا ہے, سپرم جو ہے وہ ایک مخلوق ہے, زندہ ہے, اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے. آیا اس میں شعور تھا اپنا رزق خود پیدا کرے, یا شعور تھا طلب کرے؟ کچھ بھی نہیں تھا. خدا کہتا ہے میں نے پیدا کیا. جب یہ جو ہے ماں کے بعد میں جو ہے مثال کے طور پہ اب تخلیق ہونی شروع ہوئی ہے, آیا اس کو کوئی ہوش تھا کہ اس کو رزق کی ضرورت ہے؟ نہیں, میں نے رزق دیا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ 4.5 مہینے کا ہو گیا ماں کے پیٹ میں, اور اب جو ہے ناف کے ذریعے سے ماں سے رزق لے رہی, یعنی خون کے ذریعے سے جو اس کا تغذیہ ہو رہا ہے. اس کو ہوش تھا؟ نہیں. دنیا میں آ جاتا ہے اس پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ ہے, اس کو پتا تھا, اس کو ہوش تھا, اس کو صرف رونا آتا ہے. بھوک لگتی ہے روتا ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے روتا ہے, اگر جو ہے وہ تکلیف ہے کوئی روتا ہے, مثلا دھلائی کی ضرورت ہے روتا ہے, صرف روتا ہے. سبحان اللہ اس بچی پہ جو ماں بن گئی ہے کہ اس 9 مہینے سے پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بزور صبح اٹھتی تھی, شوہر کو 1 عدد ٹوسٹ گرم کر کے دے دے مثال کے طور. اب آدھی رات کو اٹھتی ہے, بے سکونی ہے, بچے کو مسکراہٹ کے ساتھ, کہ اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوئی مسکراہٹ کیا ہوتی ہے, مسکان کیا ہوتی ہے, نہیں پتا اس کو, کوئی ہوش نہیں. لیکن جو ہے ماں اپنی شیرین ترین لحظات کو ماں اس بچے کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہے, قربان بھی کرتی ہے. اللہ اکبر, کس کا کمال نہیں. بچہ بڑا ہو جاتا ہے, چلنا پھرنا جو 5-6 سال کا ہے, ابھی عقل ڈیولپ نہیں ہوئی. اس وقت جو ہے وہ اس کے کپڑے, اس کی خوراک کا بندوبست کس کے ذمے؟ خدا و تعالیٰ نے اپنے ذمے, لیکن ماں اس کے والدین کے ذریعے سے. اس کو کوئی ہوش نہیں ہے. اب جب بڑا ہو گیا, بالغ ہو گیا, خدا و تعالیٰ فرماتا ہے یا موسیٰ 4 جگہ پہ میں نے رزق دیا ہے, 5ویں جگہ بھی میں دے سکتا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, جاؤ اپنے قدموں سے اٹھ کے خود زحمت پسینہ بہاؤ, رزق حلال لاؤ کھاؤ, اس میں برکت ہے. تم جو لے کے آؤ گے, وہ ماں جو اس آٹے کی روٹی اپنے ہاتھ سے پکائے گی, بچوں میں ماں کی محبت کیوں نہ ہو؟ آج بچوں کو جو ہے وہ میکڈونلڈ سے محبت ہے, کیونکہ ناشتہ وہاں کا ہوتا ہے. نوکرانی سے محبت ہے بچوں کو, کیوں؟ وہ کھانا پکاتی ہے. ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھانا پکائے, باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھ کے کھائے. آپ سے واقعی یعنی نہ انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتے نہ حیوان. حیوان تو اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ شیئر کرتا ہے.
گھر کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، کنبے کے ساتھ، آپ وہ بھی نہیں کرتے. یعنی نہ حیوان نہ انسان، پتہ نہیں یہ تیسری مخلوق ہے. جن کہہ دیتے ہیں یہ بھی توہین ہوگی. صلوات علی محمد. اسی لیے جو قرآن بار بار افلا یتدبرون افلا یعقلون، سوچتے نہیں ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو. ہم علی قلوبہم اقفالها، دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. واقعا دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. خوب بحث فطرت سے شروع ہوئی تھی. خداوند تعالیٰ نے ایک مخلوق بنانی ہے جس مخلوق کے پاس اختیار ہے. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے جو ہے اس کو کیونکہ مبتلا کرنا ہے، آزمانا ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے، اس لیے ہم نے جو ہے اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. یعنی کیا؟ صرف سنتا نہیں ہے، سنتا اور سمجھتا ہے. بصیر ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، آگاہی حاصل کرتا ہے. جانوروں کی طرح نہیں. جانور نمبر پلیٹ سے گاڑی کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں. بعض جو ہے وہ سونگ کے، بعض آواز سے. لیکن انسان دیکھتا ہے، اپنے حافظے کا کام لیتا ہے. جانور دوسرے جانور کو ٹریننگ نہیں دے سکتا، محدود حد تک جو خدا نے اس کی، جس کو انسٹنکٹ کہا جاتا ہے، اس کی طبیعت میں ڈالی ہے، اس کی فطرت میں. آپ ایک بندر کو پڑھا دیں، وہ آگے بندروں کو نہیں پڑھا سکتا. وہ یہ توانائی اس کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس ہے. انسان کو خدا نے فکر بھی دی ہے، اور جو زیادہ ہوشیار انسان ہوتے ہیں وہ عبرت کا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. یعنی ہم سے پہلے والوں نے کیا کیا؟ قرآن عبرت سے بھرا ہوا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو. دیکھو تم سے پہلے کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، عبرت حاصل کرو. ثواب کے لیے مت پڑھو سورہ کو، ہر چیز میں عبرت ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر نگاہ میں عبرت ہے. ہر نگاہ میں خوشی ہو یا عزا ہو، دونوں میں عبرت حاصل کرتا ہے. مومن ہے، جس چیز پہ نگاہ ڈالتا ہے. بوڑھے کو دیکھتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن اس عمر پہ پہنچ جانا ہے، ابھی سے بندوبست کرو. حادثہ دیکھتا ہے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کرتا کہ اور زیادہ دبائے. اس کا مطلب ہے کہ عبرت حاصل نہیں کر رہا. نہیں، میں بھی جو غلطیاں آبا و اجداد نے کی وہی میں بھی کروں گا. ڈیڈ اینڈ پہ جب میں پہنچ گیا تو پھر جو ہے میں اپنی عقل سے ہوں گا حماقت. تم وہ راستہ جو وہ گئے ہیں اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. خداوند تعالیٰ نے خوبی اور برائی دونوں بتا دی. اب یہ خوبی اور برائی انسان کے وجود میں خدا نے رکھنی تھی. کیسے رکھے؟ خدا کے پاس 5 طریقے تھے. خوبی کو زیادہ اچھا بیان کرے، یعنی انسان کی طبیعت میں خوبی کی طرف گرائش اور تمائل بے زیادہ ہو بنسبت بدی کی. خوب اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پہلی مخلوق خلق ہو چکی ہے، اس کا نام ہے فرشتے. ان کو پہلے سے ہی خدا نے بدی دی ہی نہیں ہے سرے سے، صرف خوبی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ خود تو کوئی جستجو نہیں. اچھا صرف برائی کی طرف تمائل ہو، یہ بھی اس کا بھی دونوں کو برابر رکھ دو. اگر دونوں برابر ہوتی تو ہو سکتا ہے بعض خوبی کی طرف جاتے، بعض بری، دو، اور ہو سکتا ہے بعض اور بھی زیادہ ہوشیار نکلتے جو آج کل بھی ہیں. کیا 50-50 کریں گے؟ 50 دین 50 دنیا. دین کو بھی اسی طرح تقسیم کریں گے، 50 دین 50 دنیا. یہ بھی نہیں کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے خود سمجھ رہے 50، ہو سکتا ہے وہ جس چیز کو یہ دین سمجھ رہے وہ بھی دنیا ہو. نہیں ہوتا. مثلا نماز پڑھ رہا ہے ریا کی، یہ ہے نا دین، وہ بھی دنیا کے لیے ہوتا ہے. صاحب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ ہاں اگلا رینک عہدہ ملے، ہاں جی واہ واہ یہ تو بڑا پرہیزگار ہے. جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں افسر جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی تصویریں کھنچوا کے GHQ بھیجتے تھے کہ جی یہ نماز جماعت ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پڑھنا کیا ہے، صرف ایکشن، تصویر چلی جائے. کیوں؟ آگے پروموشن ملے گا. وہاں پہ ہوگا تو ہاں جی دیندار. خود داڑھی نہیں تھی لیکن اگر کوئی داڑھی رکھتا کہتا یہ بہت دیندار ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ 50-50 رکھا ہوا ہے آپ نے. یہ بھی کام کریں. اب کیا کریں؟ اور دو آپشنز کیا رہ گئے؟ دو اور آپشنز یہ رہ جاتی ہیں کہ اگر جو ہے وہ خوبی کو زیادہ واضح رکھا ظاہر اس کی طرف جائیں، برائی کو زیادہ واضح رکھا اس کی طرف لوگوں کا جو ہے وہ رجحان زیادہ ہو جائے گا. برابر رکھا تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اب خدا کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ آپشن یہ ہے، خدا نے کہا اچھائی کو زیادہ قوت والی لیکن چھپا کے رکھوں گا، برائی کو کم قوت والی ظاہر کر دوں گا. اچھا اسے ہوا کیا؟ اگر صرف سطحی نگاہ رکھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دین کو صرف قرآن کو صرف پڑھنا ہے، عربی میں پڑھنا ہے ثواب کے لیے، کچھ بھی نہیں ملے گا. گہرائی میں جاؤ، تدبر کرو، سوچو، تفکر کرو، عبرت حاصل کرو. یہاں بھی اب فطرت جو ہے خدا و تعالیٰ نے اس طرح سے سیٹ کی ہے. فطرت کو خدا و تعالیٰ نے ہمارے وجود میں، ہماری روح میں، ہماری عقل میں اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ اچھائی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، زحمت اٹھانی پڑتی ہے. سچ بولنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن تلخ ہے یا نہیں ہے؟ جرأت چاہیے یا نہیں؟ ہوم ورک کیوں نہیں؟ کس نے ہوم ورک نہیں کیا؟ فطرت کہتی ہے ہاتھ کھڑا نہ کرنا. فطرت کی ایسی کی تیسی پھینٹی پڑے گی. کیا کرو؟ جھوٹ بول لو. کیوں؟ اس نے بولا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا. دیکھیں برائی کہاں شروع ہوئی ہے؟ اسکول میں. یہ شیشہ کس نے توڑا ہے؟ گھر میں. پتا نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. پتا نہیں جھوٹ ہے. یہ جائے کہ میں نے نہیں توڑا. چھوٹے بچے بیچاروں کو بھی ٹیکٹکس نہیں آتی ہیں. کسی نے پوچھ لیا کہ یہ گلاس کس نے توڑا؟ میں نے نہیں توڑا ہے، یہ یہاں پڑا ہوا تھا، میں نے نہیں توڑا، گر گیا تھا، ٹوٹ گیا. اور کوئی بھی نہیں آتی ابھی. یہ فطرت پہ ہے. بچے کو تعجب پتہ کیوں ہوتا ہے جب اس کو مار پڑتی ہے؟ اور یہ اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے. ماں کو سکون کیوں آتا ہے جب مارتی ہے؟ مارنے کے بعد ایک سکون آتا ہے. خدا را جنہوں نے آج تک مارا نہیں، ٹرائی نہ کیجئے گا، وہ آپ کے بچے میرے دشمن بن جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والا. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا خبردار 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 خبردار، کبھی بھی کوشش نہ کرنا کہ جستجو کرو حرام کیا ہے. اچھا یہ ڈیڈ اینڈ ہے، کھائی ہے. تم سے ایسی چیزیں سلب کر لے گی کہ بعد میں تم عمر بھر توبہ بھی کرتے رہو گے. وہ لذت جو نہ دیکھنے میں تھی نا، جو دور رہنے میں تھی، وہ تمہیں نہیں ملے گی. ایک دفعہ ایک خراب تصویر تم نے دیکھ لی، تمہارے تصورات کو خراب کر دے گا. کہا یہ ہارر موویز کیا کرتی ہیں؟ ہارر موویز آپ کے یقین کو جا کے ہٹ کرتی ہے. جو شخص ایک دفعہ کوئی ہارر فلم دیکھ لے، ایک دفعہ صرف کہہ رہا ہوں، اس کے لیے یقین حاصل کرنا ایسے جیسے کہ ایوریسٹ پہ اکیلے چڑھنا چاہتا ہے، K2 کو اکیلے سر کرنا چاہتا ہے بغیر رسی، بغیر. مشکل ہے، بعض اوقات محال بھی ہو جاتا ہے. عمر گزر جاتی ہے، وہ ایک گناہ جو کیا ہوا ہے معاف ہو جاتا ہے، خدا بخش بھی دیتا ہے. یہ خدا کی طبیعت ہے. خدا منتظر ہوتا ہے، 7 گھنٹے کی مہلت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. وہی کہہ رہا ہے ٹرائی نہ کرنا. وہ جو پہلا سگریٹ تھا نا، جو دوست دیتا ہے بعد میں وہ پیسے بھی مانگے گا، یاد رکھیے گا. یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے. عبرت حاصل کرو. دیکھو کس طرح لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی، خاندان تباہ ہوئے. تو مت ٹرائی کرنا. یہ چیزیں اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے تھی. ماں نے بچے کو تھپڑ مارا ہے غصے میں، ماں کو سکون مل گیا، بچہ بے سکون ہو گیا. ماں خصوصاً وہ بچہ جو 6 سال سے کم ہے، پتہ اس وقت اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس کو درد نہیں ہوئی ہے، بچہ پریشان ہو گیا ہے. یہ مار کیوں رہی ہے؟ اس نے مارا کیوں ہے؟ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مار کیوں رہی ہے؟ یہ مار ہے کیا؟ یہ مار ہوتی کیا؟ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا. بچہ جو ہے
پریشان ہے اور رو اسی لیے رہا ہے کیونکہ پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں مار پڑی، اس کو نہیں پتا اس نے کیا کیا، جو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں پتا اس کو۔ دیکھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور سب سے آسان چیز جو ہے وہ ٹیچر کو جو سکھائی گئی، چھڑی حکومت کرتی ہے، بچے نے سمجھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کتنا برا درس جو استاد دے رہے، کتاب اٹھا کے پھینک دینا، مارنا، دھتکارنا زبان کے ساتھ، وہ سب شخصیت اس کی خراب کر دینا۔ اب یہاں سے قائد اعظم نکل سکتے ہیں؟ قائد اعظم بھی اگر پاکستان میں پڑے ہوتے تو کچھ بھی نہ بنتے۔ یہ تو جو ہے وہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ یہاں کسی اسکول میں نہیں ٹکے، بامبے کے ادھر بھی بھاگ آتے تھے، گھر آ جاتے، انگلینڈ گئے اور اس کے بعد جا کے ان کو شوق ہوا اور پڑھا اور کچھ بنے، اچھے اساتذہ ملے۔ افسوس کی بات ہے ہمارا نظام تعلیم، کاش میں کہہ سکتا کہ برا ہے، برا ایک بڑا معمولی سا لفظ ہے، یہ ایک بزنس ہے، صرف بزنس ہے۔ ہمیں بعض جو اچھے اسکول ہیں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کو کیا موت آئی ہے؟ مسلمان اور مومن کو کیا ہو گیا ہے؟ مومن تو سچائی کا پیکر تھا، انسانیت کا پیکر تھا، یہ رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ کہ خلاف فطرت جا رہے ہیں۔ وہ جو زحمت والا کام تھا، بچے کو تربیت کرنا ہے قلب کے ساتھ کرو، اسی لیے عورتوں کو خداوند تعالیٰ نے قلب اور ایموشنز زیادہ دیے ہیں بنسبت فکر اور تعقل کے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، یا یہ زیادہ ہوگا یہ برابر نہیں ہو سکتا، یا یہ زیادہ عقل زیادہ ہوگی، ایموشنز کم ہوں گے، جو مرد کی حالت ہے۔ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی ایموشنز کیا ہوتے ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، ایموشنز کے بارے میں زیرو ہے۔ اگر ہم خواتین کو خدا نہ خواستہ جسارت ہو یا کہ میں کہوں کہ کم عقل ہیں، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ مرد جو ہے وہ کم احساسات ہے، ناقص الاحساسات ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ہمارے احساسات بڑے زبردست ہوتے ہیں، ہمارے ایک دم عشق تھوڑی نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چٹکی میں بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، نہیں بناتے؟ ہاں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ کہیں سے آ جائے، ہاں پاگل ہو گئے، پکڑو جی پکڑو، لگاؤ ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ کی ہنسنے کا مطلب ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ماما۔ یہ حقیقت ہے، یہ چیزیں ہمیں پڑھانی چاہیے تھی دینی مدارس میں، سب سے پہلے سکولز میں، اس کے بعد نہیں پڑھائی ہم۔ بچی کو جی ایم ایس سی کرا دو، کیوں؟ دولہا جو ہے مثال کے طور پہ اس نے کوئی انجینئرنگ گھر میں کوئی یا انجینئرنگ کا کوئی شعبہ کھولنا ہے، کوئی فیکٹری بنانی ہے یا گھر چلانے آ نہیں، ایم ایس سی ہونی چاہیے، ایم فل ہونا چاہیے، ڈبل ایم اے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ڈبل ایم اے نہیں ہوگا تو کیا بچے کی تربیت اچھی نہیں کر سکتے؟ آپ تھوڑی ایک نسل اوپر پوچھیں اپنے والدین سے، آپ کی والدہ کے پاس کیا ڈگری تھی جو آپ کو اتنا اچھا پیدا کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، نہ دادی پڑھی لکھی تھی نہ نانی، دادی کو جو ہے وہ دادا نے آ کے شادی کے بعد پڑھ لا، آؤ جی تختی لکھواؤں، الف بے بے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے، اسی لیے جو ہے وہ روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ وائے ہو آخر الزمان کے والدین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاک کریں گے۔ کیسے؟ یہ رسول خدا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی محبت سب سے پہلے سکھاؤ، اپنے رسول کی محبت، ان کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت۔ ہم نے کیا کیا؟ آؤ تمہیں سکھائیں، نرسری رائمز، بابا بلیک شیپ، بلیک شیپ، آپ کو نہیں پتا اس میں میسج کیا ہے؟ یہودیوں نے ایسی نہیں بنائی ہیں، اب میرا ٹائم نہیں ہے اس کے اوپر بحث کرنے کا۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، آسمان میں دیکھنا ہے، لٹل سٹار کو صرف دیکھو، خدا کو نہ ڈھونڈنا۔ آفاق میں جہاں امیر المومنین آسمان کو دیکھ کے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صاحبان
عقل کے لیے قرآن ہے، دین ہے، ائمہ ہے ہی صرف صاحبان عقل کے لیے. ایک نقطہ یہ آگے بحث چلتی رہے گی، پریشان نہ ہو. دوسرا نقطہ عزاداری، بس ایک صرف فطرت کا ہے. آپ کو کربلا میں حسین فطرت دکھا رہے ہیں. دیکھو پیاس ایک فطرت ہے. کہیں بھی اہل بیت نے بھوک کا اظہار نہیں کیا ہے، پیاس کا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کی دینی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اگر کافر بھی تشنا ہے نا جنگ میں اور پانی طلب کرے، شمشیر کو ایک طرف رکھو، پہلے اس کو پانی پلاؤ. پانی ہر ذی نفس انسان کا حق ہے، نہ انسان حیوان کا. آپ سوچیں وہ دین جو پودوں کے متعلق اتنی تاکید کرتا ہے، درختوں کو مت کاٹو، جنگوں میں ان کو مت جلاؤ، حتیٰ اگر جو ہے وہ کاٹنا ہے تو غصے کے ساتھ نہ کاٹو. روایات ہیں غصے کے ساتھ، اس لیے کہ پودا احساس رکھتا ہے، سمجھتا ہے. پیار سے کلہاڑی سے مارو، لکڑی کو ضائع نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا کاٹو. دیکھا آپ نے باغبان کیسے جو ہے وہ شاخیں کاٹتا ہے؟ ایسے نہیں پکڑتا، ایسے پکڑتا ہے. طبیعت ہے، یہ فطرت ہے. خلاف فطرت ہے جو آپ کو کربلا میں دشمن میں دکھائی دے رہی ہے. حضرت امیر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، عین فطرت، عین فطرت. اپنے ساتھ اہل بیت کو کیوں لے کے آئے؟ فطرت کو جگانا چاہتے ہیں، مردہ فطرت. فطرت مردہ ہو چکی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. اقبال نہیں کہتے تھے قلب میں سوز نہیں، دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ختم ہو گئی. سوز کے ساتھ ایک عشق نکالو، احساس کے ساتھ. یہ احساس کیسے ہوگا جب غلط ایموشنز کا اثیر ہو گیا تو اب جو ہے وہ حتیٰ مجلس میں بیٹھے کا عشق نہیں آئے گا. شقی القلب ہو گیا، دل پتھر کا ہو گیا. ہر چیز کو بزنس کرتا ہے، ہر چیز میں بزنس کرتا ہے. خدا اتنی صلوات پڑھی ہیں از اکول ٹو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے. جس طرح کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو ہمارے یہاں رسم ہے، وہ پرچی لا کے دے دیتے ہیں. خلنا اگر نہیں دو گے تو کیا ثواب نہیں پہنچے گا؟ یا ایک جو لوگوں کو بڑی عجیب عادت ہے التماس دعا. اچھا پھر خاص ایک پرچیاں ماہ رمضان میں آتی ہیں، جی آج جن کی طرف سے افطار ہے پورا شجرہ نامہ لکھ کے بھیج دیا. اچھا اگر تو یہ حضرات مومنین کی فہرست میں آتے ہیں، جہاں بھی مومنین کے لیے کوئی ثواب یا دعا یا کوئی جو ہے فاتحہ پڑھی گئی ہے تو ضرور پہنچے گا. لیکن اگر یہ حضرات مومنین نہیں ہیں پھر تو آپ ان کو ڈال رہے ہیں زحمت میں. اس لیے کہ آپ نے جو چیز بھیجی ہے نا وہ بجائے اس کے کہ رحمت بن کے نامہ اعمال میں جاتی، وہ عذاب بن کے ان پر نازل ہو رہی ہے. بس بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا کریں؟ اگر ان کی کوئی واجبات رہ گئی اس کو پورا کریں، اس کو پورا کریں. آج مجھے ایک شہید کی اطلاع آئی کہ ایک جوان وزیرستان میں مومن شہید ہو گئے اور چند دن پہلے شہید ہوئے. اس کے ایک قریبی دوست نے خواب دیکھا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک ہی خواب کو 3 دفعہ دیکھا ہے. ایگزیکٹ نہیں لیکن تعبیر اس میں پیاس کی ہے. یعنی شہید یہ کہہ رہے میں پیاس، مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اس کی تعبیر ہو سکتی. کہا کوئی عمل رہ گیا ہے، کچھ جستجو کی، دوستوں نے ہمت کی، پتہ چلا کہ پیاس بڑی عجیب چیز نکلی. ساس بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اس کو ہر روز کوستی ہے، تمہاری وجہ سے مرا ہے، تم بدشگون تھی. 2 بچے چھوڑ کے گیا شہید. وہ کہہ رہا میں تشنا ہوں، مجھے یہاں پہ تشنا رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ پیچھے میرا حق جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، میرے بچے ظلم ہو رہا ہے. اور کیسے بتاتا؟ ہر
ہر جگہ نشانی ہے مومنین کے لیے، اگر عبرت حاصل کرنے والے کیوں ظلم کر رہی ہے؟ اس کی عقل نہیں رکھتی۔ آپ کو پتہ ہے طلاق میں ایسے ایسے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ماں اور بہو میں طلاق تک بات چلے گی، کیس میں نے خود اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں طلاق کے معاملات میں نہیں چاہتا ہوں، جہاں سلجھانا ہوں وہاں پہ میں کہتا ہوں ضرور آؤں گا، لیکن جہاں آپ نے فیصلہ طلاق کا کسی ایک پارٹی نے کر لیا میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اگر آپ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن کورٹ سے پہلے کے لیے حاضر ہے۔ خوب جھگڑا کس چیز کا ہے؟ میری پوری ایک عید خراب کر دی انہوں نے، ان کا جھگڑا سلجھاتے میں گھر پہنچا تو میرا جھگڑا تیار تھا، ابھی صبح سے کدھر تھے، اب میں گواہ لے کے آؤں۔ وہ جن کو سلجھا رہا تھا وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ میرے دونوں پارٹیاں میری جو ہے وہ خون کی دشمن، دونوں کے لیے میں دشمن ہوں، جو دونوں مجھے سنا رہے ہیں۔ جب آپس میں دوستی ہوگی پھر مجھے سنا دے، بعد میں بھی کہ وہ آئے تھے پتہ نہیں کیوں آئے تھے، ہم تو کو مسئلہ ہی نہیں تھا، ہنسی خوشی سب کچھ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا سنیں؟ بچے کو دودھ ساس کہتی ہے میں فیڈر میں پلاؤں گی، ماں کہتی ہے میں پلاؤں گی۔ ہماری عقلوں کا اندازہ دیکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ قلب بیمار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر بچے کو میں نے دودھ نہ پلایا تو میری حیثیت گھر میں ختم ہو جائے گی، میرا اقتدار چلا جائے گا۔ تم کیا شے ہو جو اقتدار کی بات کرتے ہو؟ تم ہو کون؟ تمہاری تعریف کیا ہے؟ اگر مالک نہ ہو تو تم تو کچھ بھی نہیں، لا شے ہو، لا شے۔ محمد علی محمد بلند سلام۔ امام بڑا شرمندہ کرتے ہیں لوگوں کو، بہت شرمندہ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا ایک ٹیکٹکس جو ہے وہ ائمہ کی اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام قلب کے ذریعے سے مومنین سے رابطہ کرتے ہیں، آتے ہی شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ بعض لوگ جو کہتے ہیں جی تو وادی ہی عشق کی، اور سچ کہتے ہیں واقعاً وادی عشق کی حسین علیہ السلام، یعنی عشق، بشرطے کہ دوسرے عشقوں کو آپ نے دور کر دیا ہوتا، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ احساس ہی نہیں کر سکیں گے اس عشق کو۔ عشق کے ذریعے قریب آتے ہیں۔ یہ عشق کا ایک واقعہ سن لیں، بہت پرانا واقعہ ہے، شیخ آیت اللہ وحید بہبہانی کا واقعہ ہے، تقریباً آپ سے کچھ 150-200 سال پرانا۔ آیت اللہ وحید بہبہانی جو ہے وہ کربلا معلّہ میں اس وقت جو ہے وہ مدرس تھے، درس دیتے تھے، درس خارج۔ ایک دن درس دے رہے تھے صحن مبارک حضرت امیر علیہ السلام میں، ایک ایرانی تاجر ان کے پاس آیا، کہا کہ آپ کا نام وحید بہبہانی ہے؟ کہا یہ میں کچھ جو ہے وہ جواہرات اور رقم لے کے آئے ہوں اچھی خاصی، یہ میں نے آپ کے حوالے کرنی تھی تاکہ اس کو آپ دین پہ خرچ کر سکیں۔ اور اٹھ کے جانے لگا، کہا بیٹھ جاؤ، اس کا قصہ کیا ہے؟ ضرور کوئی قصہ ہوگا۔ کہا قصہ یہ ہے کہ میں ایک جوان تاجر تھا اور آذربائیجان جو ہے ادھر چلا گیا، وہاں پہ مجھے ایک عیسائی لڑکی دکھائی دی، میں اس کا عاشق ہو گیا۔ والدین کے پاس جس وقت رشتہ لینے کے لیے گیا، انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ہم جو ہے وہ غیر عیسائی کو رشتہ نہیں دیتے، اس لیے تمہیں اپنا مذہب بھی چھوڑنا ہوگا، اور دوسرا اپنے وطن واپس نہیں جانا، اب تم بھی یہیں پہ رہو گے۔ باکو شہر، کہا بس ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، مجھے قبول۔ کہا میں نے دل میں توریہ کیا تھا، ان کو کہا تھا، لیکن میں اسلام سے پھرا نہیں تھا، میں نے جو ہے وہ شادی کر لی۔ چند مہینے گزرے، وہیں پہ تھے ہم، میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ مجھے خیال آیا، یعنی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اپنے والدین سے، اپنے گھر سے، ایک ہوس کی شادی میں صرف کیا ہو گیا، دل میں خواہش پیدا ہو کہ واپس چلا جاؤں۔ وہ دن جو ہے کہا میں بھول گیا، یعنی اس قدر میں اسلام سے کیونکہ دور تھا، اس قدر کہ حتیٰ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ مہینہ کون سا ہے، ایام کون سے ہیں، رمضان کب آیا، روزے کیا، نماز، سب میں بھول گیا، اس قدر دور ہو گیا۔ خوب، لیکن جو ہے وہ ایک دن
جس جگہ پہ ہم تھے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حسین حسین کی آواز آ رہی ہے، اور مجھے دین میں صرف ایک ہی چیز یاد تھی اور وہ تھا نام حسین۔ آخری چیز جو مومن کے دل سے نکلتی ہے اس سے پہلے کہ وہ نفاق اور کفر میں چلا جائے، حسین ہے۔ اگر حسین نکل گئے پھر واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ خیر، کہا کہ میں جو ہے وہ کھڑکی سے کھول کے چپکے سے میں نے دیکھا، وہیں سے کھڑے ہو گئے، بغیر اشارے کے اشارہ کرتا رہا، آہستہ آہستہ۔ مجھے یاد تھا ماتم کیا ہوتا ہے، حسین حسین حسین، اشک جاری ہو گئے۔ اچانک میری جو ہے وہ زوجہ اٹھ کے آئی، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ حسین حسین کہہ رہے۔ کہا حسین کون ہے؟ کہا ٹھہرو، میں اس سے پہلے کہ تمہیں بتاؤں حسین کون ہے میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سارا ڈرامہ تھا، میں عیسائی نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہی ہوں۔ کہا اچھا، تم نے سب جھوٹ بولا؟ کہا ہاں، اس لیے کہ میں تمہارے عشق میں جو ہے وہ گرفتار تھا، اس لیے میں نے سارا کچھ کیا۔ کہا اچھا چھوڑو، یہ حسین کیا ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں؟ کہا آپ سنو۔ کہا الف سے لے کے یا تک جو مجھے پتا تھا سب حسین کے بارے میں بتا دیا۔ کہا میں بولتا جا رہا ہوں، جو بھی مجھے واقعات یاد ہیں، پیاس، صدمہ، بھوک، تپش، خیام کا چلنا، خیام کا لوٹا جانا، حسین کی لاشا پامال ہونا، سارا بتا دیا۔ اسارت، غربت، سب کچھ بتا دیا۔ کہا میں بولتا جا رہا تھا، یہ اشک بہتی جا رہی تھی۔ کہا کیا طریقہ ہے اس حسین کے ساتھ انسان مانوس ہو جائے؟ کہا اس حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ کہا مسلمان تھا۔ کہا پھر میں کیسے مسلمان ہو سکتی ہوں؟ اگر تم مسلمان ہوگی یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، میں راز رکھوں گی۔ تم نے بھی تو راز رکھا ہے، تمہارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، یا مجھے مسلمان کرو گی یا میں سب بتا دوں گی۔ اگلا دن آیا، میں نے جلد بازی نہ کی اسلام کے لیے، میں نے کہا تھوڑا اور اس کو بتاتا ہوں، اور بتایا۔ جیسے جیسے اب میں بتاتا جا رہا تھا یہ اور بےتاب۔ اس نے کہا وہ ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے مسلمان کرو، ہم یہاں سے اپنا سارا کچھ جو ہے بیچ کے پیسہ لے کے کربلا چلتے ہیں، چل کے کربلا میں رہتے ہیں۔ تم نے کربلا ہی نام بتایا تھا؟ کہاں کربلا؟ کہا یہ جگہ کیسی جگہ ہے؟ کہا میں نے دیکھی نہیں ہے، تصویریں دیکھی ہیں، میں تصویریں دیکھتا ہوں مجھے سکون۔ تمہارے پاس تصویر ہے؟ کہا ہاں، ایک چھوٹی سی تصویر ہے، قبر اثر ابا عبداللہ الحسین کی۔ کہا ذرا دکھاؤ۔ کہا وہ تصویر اس نے مجھ سے لے لی، اب اس کے صبح و شام اس تصویر کے ساتھ گزرنے لگے۔ میں نے سب کچھ بیچ ڈالا، ہفتہ رہ گیا تھا کہ ہم حرکت کریں کربلا کے لیے۔ میری زوجہ سخت بیمار پڑ گئی، اس قدر سخت کہ ڈاکٹر نے جواب کر دیا۔ میں پریشان تھا، اس نے ایک جملہ کہا، دیکھو مجھے تم سے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم نے جو دونوں نے ایک فیصلہ کیا ہے نا، میں چاہتی ہوں اگر میں مر گئی تو میرے بدن کو کربلا میں جا کر دفنا۔ دیکھو یہ تم نے کرنا ضرور ہے۔ کہا نہیں تم نہیں مرو گی، تم زندہ رہو گی۔ دوسرے دن میری زوجہ کی وفات ہو گئی، میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ رشتہ دار آئے، انہوں نے اپنے ہی طریقے سے اس کو کفن جو بھی کفن وغیرہ اس میں ڈالتے ڈال کے دفنا دیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مجھ سے شکایت کر رہی ہے۔ کہا تم نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا، دیکھو میرا تو جنازہ بھی صحیح جنازہ نہیں ہوا۔ کہا وہ باتیں کر رہی تھی جو میں نے نہیں بتائی تھی۔ کہا کہ تم نے وعدہ نہیں کیا، وعدہ پورا نہیں کیا، تم وعدہ پورا کرو۔ نہ مجھے غسل دیا گیا ہے، نہ مجھے کفن صحیح دیا گیا ہے، نہ نماز پڑھی گئی ہے۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا وعدہ پورا کرو۔ اگلے دن میں نے پہلے سوچا اور اس کے بعد ارادہ کر لیا رات کو جا کے نبش قبر کروں گا اور بدن کو نکال کے لے جاؤں۔ حضرات میں نے رات کو جا کے نبش قبر کی۔ اب جب قبر کھودی ہے اور جو کافن تھا اس کو کھولا ہے، جس بکسے میں جو ہے وہ دفنایا گیا تھا تابوت میں،
تو میں نے دیکھا وہاں پہ بجائے عورت کے ایک مرد دفن ہے. حیران ہوا خدا ہے، مجھے تو پورا یقین ہے کہ ہم نے یہیں دفنایا تھا. خیر میں نے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو بند کر کے سامان اپنا سارا کچھ اٹھایا اور کربلا کے لیے روانہ ہو گیا. میں کربلا پہنچا، کہا میں 1 ہفتہ پہلے یہاں آیا ہوں. آ کے میں نے خواب میں میری زوجہ نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ میں دفن ہوں، میں کربلا میں فلاں جگہ. میں نے کہا یہ شاید ایک خواب ہے. آ کے میں نے پوچھا کہ اس دنوں میں اتنے مدت میں آیا کسی کو یہاں دفنایا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو گزشتہ 50 سال سے کسی کو دفنایا نہیں گیا. 50 سال. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے جو بزرگ عالم تھے ان کے پاس گیا، ان سے جا کے مسئلے کو بیان کیا. انہوں نے کہا مسئلہ واقعی اہم ہے، اور کیونکہ تم جو وہاں پہ دیکھ کے آئے ہو تم، اور تمہاری بات پہ جو ہے وہ اطمینان ہے، نبش کی اجازت دی گئی. حضرات جب نبش کیا گیا قبر کو، کیونکہ جب اپنی زوجہ کو دفنایا تھا، وہ جو جواہرات تھے وہ کیونکہ ان کے یہاں رسم ہوتی تھی آذربائیجان میں، عیسائیوں کی کے ساتھ چیزیں دفنا دیتے ہیں، اس کے جواہرات سارے دفنا دیے گئے تھے. رقم اس کے پاس تھی، جواہرات سارے دفنا. خواب میں یہ بھی کہتی تھی کہ وہ جواہرات نکال کے جو ہے وہاں پہ جو عالم درس دیتے ہیں ان تک پہنچانا ہے. اس لیے مجھے زیادہ شک ہوا. کہا جو ہے وہ جس وقت کھولا گیا علماء کے محضر میں، یہ کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مستند واقعہ ہے. جس وقت جو ہے وہ جواہرات نکالے گئے، میں نے کہا یہ دیکھیں سند میری بات کی کہ جواہرات دفن ہے. یہ خاتون دیکھا کہ تر و تازہ ہے لاش. علماء نے کہا کہ جس کرامت نے اس کو آذربائیجان سے کربلا منتقل کیا ہے، یقیناً غسل و کفن اور تمام کام انجام. دیکھا کفن مناسب صحیح کفن ہے، شرعی کفن ہے، کہا نہیں ضرورت ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح دفنا دیا جائے. کہا یہ میرا واقعہ تھا، رات کو خواب دیکھا. زوجہ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں تمہارے مولا حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. عزیزوں ایک جو اہم چیز ہے ان راتوں میں، جب ابھی تعزیے آئیں گے، جھولا آئے گا، علم آئے گا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ ادب 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 نہ بھولیے گا. یہ نہ ہو کہ اس شبیہ کے ساتھ گستاخی کر کے دوبارہ حسین و آل حسین کو رلا دے. نہیں، یہ نہ کہنا تبرک چاہیے، نہیں، وہاں بھی تبرک لینے حسین کے آئے تھے. وہ جو انگلی کاٹ کے لے گیا وہ تبرک لے کے گیا تھا. ہاں ننھی سی جان لے کے آئے ہیں حسین. سو رونے کی آواز آ رہی تھی، خیمے کے قریب آئے. اے میری بہن لاؤ میرے علی کو، میں اس کے ساتھ وداع کر لوں. علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا ہے، روایات میں لکھا ہوا ہے اس قدر بوسہ کر رہے ہیں حسین، علی کو آنکھیں چومتے ہیں، کبھی گلو پر بوسہ دیتے ہیں. اگر کسی نے پوچھ لیا تو فرمائیں گے میں تو سنت رسول پوری کر رہا ہوں، میں بھی تو چھوٹا تھا. رسول خدا فرمایا کرتے تھے علی لاؤ حسین کو میرے سامنے اٹھا کے رکھو، سر کی پیشانی سے لے کر جہاں پتھر لگنا ہے بدن کے ایک ایک جز کا بوسہ لے. علی اصغر کو اے آدھا تمہیں میرے ساتھ دشمنی ہے، تم تو حسین کے خون کے تشنا ہو، اس بے گناہ نے تو کچھ نہیں کیا. اچھا میری بات نہیں مانتے کہ شاید پانی میں پی لوں گا، اور اسے لے جاؤ سیراب کر کے واپس پلٹا دو. ابھی ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے علی اصغر کی گال پہ بوسہ دیا ہے. ادھر عمر سعد نے دیکھا انتظار کیا کرتا ہے اورملا. عزیزو کربلا میں اورملا 3 قسم کے تیر لایا تھا. ایک شعبہ تیر جو سوراخ کر دیتا ہے، 2 شعبہ تیر جو سوراخ بھی کرتا ہے چیر بھی دیتا ہے، 3 شعبہ تیر جسے ہاتھی اور بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ چیرتا بھی ہے، سوراخ بھی کرتا ہے، پھاڑ بھی دیتا ہے، زہر آلود بھی ہے. اچھا
دیکھا کہ ایک جنبش ہوئی، علی اصغر جو ابھی تک بے جان تھا پیر رگڑ رہا ہے، جان آ گئی ہے، دیکھا علی اصغر مسکرا رہا، علی اصغر مسکرا رہا ہے، ہاتھ میں خون کو جمع کیا ہے، آسمان کی طرف اٹھایا ہے، پھینک دیا آسمان کی طرف۔ امام باقر فرماتے ہیں واللہ میں 4 سال کا کربلا میں تھا، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خون کا ایک قطرہ بھی واپس نہیں لوٹا۔ اچانک آواز آئی آسمان سے، حسین یہ اصغر ہمیں دے دو۔ ہم نے اس کے لیے داعیہ کا مقرر کیا ہے، جنت میں داعیہ مقرر کیا ہے۔ ایک بزرگ عالم کہتے ہیں، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، کہا کہ عربی میں شعر لکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں، کہا کہ جس وقت علی کی شہادت ہوئی ہے نا تو پھر ملکوت میں اور زمین پر جھگڑا ہو گیا ہے۔ حوروں نے کہا یہ علی اصغر ہمیں دے دو، ہم اس کو پالیں گے، ہاں جنتیوں نے کہا ہمیں دے دو، ہم اس کا کفن وہاں ہم اس کا گنداقہ وہاں سجائیں گے۔ زمینیوں نے کہا ہمیں دے دو، ہم زمین پہ اس کو بچھا کے عبادت کریں گے۔ لیکن حرملہ نے کہا جھگڑا مت کرو، میں علی اصغر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ اب حسین واپس آنا چاہتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے دیر ہوگی، صبر کریں، میں آپ سے آہ لینا چاہتا ہوں، قلب سے نکلے، قلب سے نکلے کہ حسین آج خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنے ساتھ کچھ دل لے کے جائیں۔ ایک شخص نے واقعہ بتایا، ایران کا واقعہ، کہا رات کا وقت تھا، ہم ایک دواخانے میں گئے، دواخانے میں گئے، دیکھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے لیکن آ کر کرسی پر بیٹھ گیا ہے، چہرے پر عجیب سی اداسی ہے۔ ہم نے کہا کہ شاید پیسے نہیں ہیں، کہا لاؤ نسخہ دو، ہم دوا لے لیتے ہیں۔ جتنا ہم اصرار کر رہے ہیں اوپر دیکھتا نہیں ہے، جب اصرار بہت زیادہ ہوا تو اس نے جب نگاہیں اٹھائیں، اشک ختم ہو چکے تھے آنکھوں میں، سنسنی خیز نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ کہا بچہ ہمیں پکڑا دو، نسخہ جا کے خود لے لو۔ کہا بچہ 1.5 گھنٹہ ہے، مر چکا ہے۔ پھر کہا میں جب گھر سے نکلا تھا تو ابھی بچہ بیمار تھا، بیوی نے صحیح سالم مجھے دیا تھا، توجہ ہے نا، صحیح سالم مجھے دیا تھا، اس وقت سے رات بھر سے پھر رہا ہوں، ان قدموں میں ہمت نہیں ہے، کیسے اپنی زوجہ کو جا کے کہوں اب بچہ نہیں رہا، آئیں، یہ تو عام بچہ ہے، یہ شخص عام انسان ہے، بچہ علی اصغر ہے، باپ حسین ہے۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے۔ زینب کبریٰ نے بھائی کی پریشانی دیکھی، دوڑتی ہوئی آئی، بھائی اصغر مجھے پکڑا دو۔ مولا نے اپنی ابا اٹھائی ہے، زینب کبریٰ نے ہمت نہیں ہاری، جانتی ہے حسین اس وقت بہت ہی پریشانی میں ہے، ساتھ دینا ہے۔ کہا کہ اور زینب میرے ساتھ، پیچھے آئے ہیں خیموں کے، اپنے غلاف شمشیر سے ننھی سی قبر کھودی ہے، ہاں دفنانا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک مزدور کی آواز آئی، مولا سرور سیدی آقا، ایک لمحہ علی اصغر کو دیکھنے دے۔ کون ہے؟ رباب ہے، آئی ہے، بچے کو پکڑا، صرف ایک جملہ کہا، اب مثلوں کا یادار، ارے اصغر کیا تیرے جیسے ذبح بھی کیے جا۔ کیوں رس گیا میں
صدقے میں واری جاوا آجا بلال اصغر 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 صدقے میں والی جاوا آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر